السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو کلاس ہونے والی ہے وہ جو ہے 7 یونٹ پہ ہونے والی ہے، کیونکہ فرسٹ سیکنڈ اور سب سے زیادہ جو ہے اسکوپ جو یا سب سے زیادہ پیپر میں جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ کے بعد وہ 7 یونٹ سے پوچھے جاتے ہیں۔ ان 3 یونٹ سے جو ہے تقریباً 1/3 کوشچن جو ہے صرف ان 3 یونٹ سے آتا ہے، باقی 7 یونٹ سے جو ہے باقی کوشچنس آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے جو ہے 7 یونٹ کو کور کر لیا جائے، تاکہ جو ہے اور 7 یونٹ میں چیزیں بھی زیادہ ہیں اور جو ہے اس میں شخصیات بھی زیادہ ہیں، اس کو ہم جو ہے ہو سکتا ہے 2 دن دیں، اور باقی پھر جو ہے پی وائی کیوز کرنے کے بعد جو وقت بچے گا اس کے اندر ہم جو ہے مکس کوشچن جو باقی یونٹ سے ہیں اس سے لے کر جو ہے حل کر لیں گے، تاکہ جو ہے تھوڑا سا ریویژن ہو جائے۔ خیر 10 دن میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا ضرور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو ہے 7 یونٹ ہے، آج کے کوشچن تھوڑے سے الگ ٹائپ کے ہیں، اس کے اندر جو ہے کچھ ملاحظات بھی ہیں جو کہ آپ کو کوشچن کا جواب دینے کے بعد جو ہے میں پڑھ کر بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال بالکل آسان ہے، اور میں نے شروع اس سے اس لیے کیا ہے کیونکہ جو ہے عصر حدیث کی جو ہے شروعات ہی اس سے ہوتی ہے۔ تو جو پہلا سوال ہے، متى وقعت الحملہ الفرنسیہ علی مصر، اس کا جواب جلدی سے دے دیجئے جو ہے، اور کوئی بھی کنجوسی نہیں کرے گا جواب دینے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ہے جواب ہے وہ وہی ہوگا 1798، یعنی 1798، یعنی اصبحت الحملہ الفرنسیہ علی مصر سببا لیقظت مصر الى عالم جدید، یعنی جو یہ حملہ فرنسیہ ہوا یہ جو ہے مصر کو نئی دنیا میں جگانے کے لیے جو ہے اس نے بڑا کام کیا۔ قد انشأ الفرنسیون فی مصر مراکز الابحاث والمراصد والمعامل ومجمعا علمیا لدراست احوال مصر، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جو ہے مصر والوں کے لیے جو ہے فرنسیوں نے مصر کے اندر جو ہے کیا کیا۔ مشرف پلیز جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ بند کر لیجئے، کیمرہ بند کر لیجئے۔ معامل جو ہے فیکٹریاں کھولی اور جو ہے مجامع علمی کھولے تاکہ مصر کے احوال کا دراسہ کیا جا سکے، اور اسی طرح اس کے علاوہ جو انہوں نے المطبع الاہلیہ اور مکتب عامہ کے نام سے بھی 2 چیزیں کھولی، یعنی جو ہے پریس خانہ، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک جو ہے مکتبہ، مطلب جو ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کتاب گھر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا یہ سوال ہے، اس کو دیکھیے، ما ہی اسم المجلہ التي اصدر الفرنسیون فی مصر، اس کا جواب دے جلدی سے، وہ کون سا مجلہ ہے جس کو جو ہے فرنسیوں نے مصر کے اندر صادر کیا تھا؟ جی سوال پوچھا جا رہا ہے فرنسیوں نے صادر کیا تھا مصر کے اندر۔ میری آواز پروپر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. جی 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 تو کیا کہوں، اکثر کیا تمام لوگوں نے جو ہے جواب دیا ہے الوقائع المصریہ، جو کہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وقائع مصریہ فرنسیوں نے قائم نہیں کیا تھا، اس کو قائم کیا تھا، کس نے قائم کیا تھا؟ محمد علی نے، ٹھیک ہے؟ اصدر الفرنسیون صحیفتین فرنسیتین العشار المصری، ٹھیک ہے، ایجپشین لدکیت کے نام سے، وہ برید و مصر، ٹھیک ہے، لیکوریر دی ایجپشین، یعنی فرانسی زبان میں یہ 2 نام ہیں، کبھی اس سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ ولم یکن لہما اثر، لیکن ان دونوں اخبارات کا جو ہے مصری جو ہے قوم پر کوئی جو ہے اثر نہیں تھا۔ الوقائع المصریہ کس کی ہے؟ محمد علی بادشاہ کی ہے، جو کہ کب قائم کی گئی؟ 1928 کے اندر مصر کے اندر۔ اور مجلۃ الیعصوب جو ہے یہ ڈاکٹریٹ مجلہ ہے، یعنی جو ہے اس کے اندر جو ہے طبی چیزیں جو ہے پیش کی جاتی تھیں، جس کو جو ہے کس نے صادر کیا ہے؟ محمد البقلی اور ابراہیم الدسوقی نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہے فرنسیوں نے جو 2 مجلے قائم کیے تھے اس کو جو ہے عربک میں الاشار المصری یا برید و مصر، دوسرا مجلہ برید و مصر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب کون سا ہو جائے گا؟ با ہو جائے گا اس کا جواب، ٹھیک ہے؟
چلیے نیچے سوال آ رہا ہے من لقب بعزیز مصر، اسماعیل بادشاہ، محمد علی بادشاہ، خدیوی توفیق، البارودی۔ جی اس کا جواب دیجئے فٹافٹ، جلدی جلدی ایک دم سے، بہت لیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ چلیے تو اس کا جواب ہوگا کہ عزیز مصر کے لقب سے جو ہے محمد علی بادشاہ کو ملقب کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، عزیز مصر کے لقب سے کس کو ملقب کیا گیا تھا؟ محمد علی بادشاہ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ملاحظے کے اندر، کانا محمد علی بادشاہ الملقب بعزیز بالعزیز یا بعزیز مصر، اس کو صرف علی عزیز بھی کہا جاتا تھا اور عزیز مصر بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی جو پیدائش ہوتی ہے 1769 میں، 1700 جو ہے 69 کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کی وفات جو ہوتی ہے 1849 کے اندر، یعنی 1849 کے اندر ہوتی ہے۔ بانی مصر، یہ مصر کا بانی ہے، نئے مصر کا بانی ہے، لم یکن ترکی الاصل، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جاننے والی ہے کہ یہ ترکی الاصل نہیں تھا، بل کان البانیا، یہ جو ہے البانی تھا، الا انه واسرته صبغوا انفسهم بالصبغه الترکیہ، لیکن اس نے اور اس کے خاندان والوں نے اپنے آپ کو جو ہے ترکی رنگ میں ڈھال لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہے معاملہ کچھ ایسے تھا۔ اس طرح کے سوالات آ گئے کیونکہ عصر حدیث میں جو ہے ایسے ایک دو سوالات جیسے جو ہے ڈالے جاتے ہیں، اور یہ سارے جو ہے کیا کہ 10th یونٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، 7th یونٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ 7th یونٹ کے اندر ان چیزوں کو پوچھیں یا 10th یونٹ کے پوچھیں۔ یہ سوال بتائیے سر جی، بتائیے، کچھ فرما رہے ہیں کوئی؟ یہ سر وہ الوقائی المصری آپ نے وہاں پہ 1928 لکھا، لیکن وہ تو 1828 1828 1828 اگر 1928 لکھا ہوا ہے تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جی چلیے متى غادر الفرنسیون مصر، یہ کون بتائے گا؟ ہاں اس طرح کی اگر کوئی بھی غلطی ہوا کرے تو آپ مجھے جو ہے بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں بھی، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے صحیح ہو جائے سبھی کا۔ لکھتے ہوئے جو ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر تو ہو ہی جاتا ہے۔ یہ تو جو ہے صحت خطی اور صحت جو ہے لفظی، یہ تو صرف قرآن کو جو ہے یہ ہے ملا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں۔ 1801، چلیے بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ وہ آئے تھے 1798 کے اندر، چلے گئے تھے 1801 کے اندر، تو دونوں طریقے سے سوالات آ سکتے ہیں کہ جو ہے کب آئے تھے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور کب گئے تھے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں، لما غادر الفرنسیون مصر 1801 من الميلاد بعد 3 سنوات من الحملة، أصبح محمد علي حاكما على مصر سنة 1805 إلى 1848 من الميلاد، وحقق لمصر نهضة علمية وثقافية وزراعية، أنشأ محمد علي عددا من المدارس۔ یعنی جو ہے فرنسی جب 1801 میں چلے گئے، 3 سال کے بعد، حملہ کے 3 سال کے بعد، یہ سوال بھی آ چکا ہے یو جی سی نیٹ میں، تو پوچھا ہی جا چکا ہے کہ 3 سال کتنے سال جو ہے یہاں پر تھے، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کا ہے کہ جو ہے کتنے سال تک جو ہے حملہ رہا یا جو ہے فرنسی مصر میں رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد محمد علی پاشا جو حاکم بنتے ہیں مصر پر 1801 کے اندر نہیں بنتے ہیں، بلکہ 1805 کے اندر بنتے ہیں۔ 4 سال یہ جو ہے اپنا میدان بناتے ہیں، لوگوں کی خوب مدد کرتے ہیں، لوگوں کا دل جیتتے ہیں، اور جو ہے لوگوں سے خوب جو ہے ہمدردیاں بٹورتے ہیں۔ اس کے بعد 1805 میں جو ہے یہ حاکم بن جاتے ہیں، اور تک رہتے ہیں 1848 تک رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی 49 کے اندر، 49 کے اندر وفات ہوتی ہے، وفات سے کچھ جو ہے دنوں یا مہینوں پہلے تک جو ہے یہ کیا رہتے ہیں، جو ہے حاکم مصر رہتے ہیں، اور مصر کے لیے ان کے زمانے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے نہضہ ہوتا ہے، علمی طور پر، ثقافی طور پر، زراعتی طور پر، اور جو ہے محمد علی نے بہت سارے مدارس کا قیام کیا ہے۔ چلیے، تصدر جریدہ الوقائع المصریہ فی اللغتین، یعنی شروع میں جو ہے جریدہ المصریہ جو ہے 2 زبانوں میں نکلا کرتی تھی، وہ 2 زبانیں کون کون سی تھی یہ بتائیے۔ العربیہ الترکیہ، العربیہ الفرنسیہ، العربیہ الکردیہ، العربیہ الامریکیہ۔ دیکھیے فرانس والے غالب تھے تو ہو سکتا ہے فرانسیہ میں نکلتی ہو، کرد والے وہاں آس پاس رہتے تو ہو سکتا ہے کردیہ میں نکلتی ہو، ترکیہ میں نکلتی ہو دوسری، یا امہریہ میں نکلتی۔
چلیے، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ شروع میں جب وقائع مصریہ نکلنا شروع ہوئی تو یہ جو ہے عربیہ اور ترکیہ دونوں زبانوں میں نکلا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ جریدہ الوقائع المصریہ ہی اول جریدۃ عربیۃ فی العالم العربی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اول جریدۃ عربیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی پوائنٹ ہے، اس سے بھی سوال بن سکتا ہے۔ اور یہ کب نکلنا شروع ہوا؟ 1828 کے اندر، اوپر غلط تھا، یہاں بالکل صحیح ہے، جو کہ شروع میں دو زبانوں میں نکلا کرتا تھا، عربی اور ترکی میں۔ اور یہ کس کے زمانے میں شروع ہوا؟ محمد علی پاشا کے زمانے میں شروع ہوا۔ اور جو ہے، اور جب اس کی ریاست جو ہے رفاع رافع التہتاوی کو دے دی گئی تو وہ خالص جو ہے عربی زبان میں نکلنے لگی، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فتحت قناة السويس عام 1969 من المیلاد فی ای عہد، یعنی کس کے زمانے میں قناة سوئس جو ہے یہ کھلا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیٹ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قناة سوئس کب کھلا ہے، ٹھیک ہے، 1969 میں، 1969 کے اندر۔ قناة السويس هي قناة موجودة في مصر وتربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط۔ القناة حفرت في 10 سنين، ٹھیک ہے، وفتحت عام سنة 1869 من الميلاد، يعني 1869 میں، في أيام الخديو إسماعيل باشا، طولها 3.193 کلومیٹر، یعنی 3 کلومیٹر، 3.193 کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، مجھے لگتا ہے اس طرح کے کوشچن جو ہے آ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے کچھ نہ کچھ نئی چیزیں جو ہے یہ لوگ دینے کی سوچتے ہیں، تو اس طرح کا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے، متى وقع حادثة دنشوائے فی مصر، یعنی مصر کے اندر جو ہے حادثة دنشوائے کب پیش آیا؟ تو حادثۃ دنشوائے کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ حادثۃ دنشوائے جو ہے کیا؟ تو حادثۃ دنشوائے ہوا اسم لواقعۃ جرت عام 1906 من المیلاد فی قریۃ دنشوائے، یعنی دنشوائے جو ہے یہ بستی کا نام ہے، حيث تطور الامر بين 5 ضباط انجليز وفلاحين مصريين الى مقتل عدد من المصريين بالنار بينهم امرأة وفاة ضابط بضربة شمس، یعنی ہوا کچھ یوں کہ جو ہے ایک فوجیوں کی ٹکڑی جو وہاں پر تھی وہ جو ہے کیا کرتی ہے، وہ جاتی ہے شکار کرنے کے لیے حمامہ کا، یعنی جو ہے کبوتروں کا شکار کرنے وہ لوگ جاتے ہیں، تو جو ہے راستے میں جو ہے ایک گاؤں پڑتا ہے، اور اس گاؤں کے لوگ جب ان انگریزوں کو دیکھتے ہیں تو بیچارے جو ہے باہر آ کر جو ہے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، اس میں سے جو انگریز رہتا ہے، ایک انگریز جو رہتا ہے اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے، ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے، یعنی جو ہے دھوپ لگ جاتی ہے اس کو، لو لگ جاتی ہے اس کو، اور وہ مر جاتا ہے۔ اور حالانکہ وہ جو ہے پیچھے رہتا ہے اپنے دوسرے ساتھیوں سے، لہٰذا جب اس کے دوسرے ساتھی جو ہے واپس مڑ کر آتے ہیں اور اپنے ساتھی کو مرا ہوا پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ گاؤں والوں نے جو ہے ان کو مار دیا، لہٰذا وہ لوگ جو ہے گاؤں والوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو خوب جو ہے زد و کوب کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے مقدمہ قائم ہوتا ہے، اور مقدمہ قائم ہونے کے بعد جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے مصریوں کو ہی جو ہے لعن طعن کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے ان جو ہے فوجیوں کو جو ہے لعن طعن کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی پر جو ہے حادثۃ دنشوائے نامی جو ہے واقعہ کہا جاتا ہے اس کو۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دنشوائے جو ہے بستی میں یہ واقعہ پیش آیا۔
चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। सर ये जो है फुतिहत क़िनातुस सुवैस, इस पे जरा आप नजरसानी करें। किस तरह की नजरसानी? सर इसमें दो अलग अलग तारीख है, ऊपर 1969 वो है, नीचे 1869 1869 है। जी सर। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है? अल इहतिलाल अल इंजलीज़ी फी सना 1882 من الميلاد على مصر بقيادة اللورد क्रोमर, اللورد कशर, توماس एलियट। इन्हीं तीनों के अंदर चूज कर लें, इन्हीं तीनों में से कोई। नीचे वाला ऑप्शन लाने की वजह से जो है पूरा आंसर दिख जा रहा है। आप लोगों के जवाबात नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? चलिए तो जो है मिस्र पर जो है अंग्रेजों का जो हुकूमत कायम हुआ वो जो है 1882 के अंदर हुआ, ये बात आपको याद रखने की है। लेकिन ये बात ये है, सवाल असल यहाँ पे ये है, एक पॉइंट तो आपको मिल गया कि 1882 के अंदर जो है 1882 के अंदर जो है मिस्र पर जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जब जो है एहतिलाल वो हुआ, क्या कहते हैं, महमूद सामी अल बारूदी और जो है और आबिया की जो है बगावत हुई, उसी वक्त की ये बात है। और जो है उस वक्त जो क़यादत किसकी थी? लॉर्ड क्रोमर की क़यादत में जो है ये सारा जो है कांड पेश आया। ठीक है। الاحتلال الإنجليزي في سنة 1882 على مصر بقيادة اللورد كرومر، واغتصب السلطان ويقطعون أسباب النهضة ويسيرون بالتعليم إلى وجهة أخرى، فأغفلوا البعوث وأغلقوا مدرسة الألسن وأبطلوا المجانية وأهملوا اللغة العربية وجعلوا التعليم كله بالإنجليزية۔ یہ والا پوائنٹ جو ہے اہم ہے کہ جو ہے اسی کے زمانے میں جو ہے تمام جو ہے تعلیم کو کیا کر دیا گیا؟ انگلش میں جو ہے کمپلسری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جو ہے اب انگلش میں تعلیم ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں بھی اسکولوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ لارڈ کرومر کا نام یاد رکھنا ہے اور 1882 یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کیا ہے۔ متى انشئت حركة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر؟ اس کا جواب دیجئے۔ جمال عبد الناصر سے جو ہے پچھلے پیپر میں 2-3 سوالات آ چکے ہیں۔ چلیے، شب الثورة الجيش المصري بقيادة جمال عبد الناصر تحت حركة الضباط الأحرار في اليوم 23 من شهر يوليو سنة 1952 من الميلاد، فعصفت بالفساد والاستبداد وطهرت البلاد من فجور الإنجليز وشرور الحكم والطغيان الغنى، فطردت فاروقا ثم أعلنت الجمهورية واضطرت الإنجليز إلى الجلاء۔ یعنی جو ہے کب ہوا؟ 1952 کے اندر جو ہے یہ جو ہے بغاوت جو ہے پیش آئی، اور جو ہے تبھی جو ہے حرکت الضباط الاحرار کا قیام بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے آپ لوگوں کو کچھ اختلافات بھی مل سکتے ہیں، لیکن جو ہے صحیح بات یہی ہے کہ جب 1952 کا جو ہے ثورہ ہوا، اسی ٹائم جو ہے یہ حرکت الضباط الاحرار کا جو ہے
قیام ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، جو اس وقت جو ہے فاروق نامی جو ہے بادشاہ مصر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو نکال پھینکا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا اور جمہوریت کا اعلان کر دیا گیا، اور انگریزوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ جو ہے چلا وطن ہو جائے، مطلب واپس چلے جائیں. چلیے نیکسٹ دیکھیے. انشاء محمد علی باشا مدرسۃ الالسن عام 1835 من المیلادی. اس کا ترجمہ، اس کا جو ہے وہ کیا ہے، لباس الوفد ہے، لقراءۃ الطب ہے، لحرکت الترجمہ ہے، لخدمت الجیش ہے. جی 53 بھی آپ کو مل سکتا ہے نسرین منڈل. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ سورہ جو ہے 1952 کے اندر ہوا، تو اس کے بعد جو ہے حرکت الضباط جو ہے قائم کرنے کا کیا مطلب، کیونکہ جو ہے اس سورے کے اندر تمام جو ہے کارکردگی جو ہے اسی حرکت الضباط کی رہی. انشأ محمد علی پاشا مدرسۃ الالسن عام 1835 من المیلادی مساعدۃ لحرکت الترجمہ. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے یہ کس لیے قائم کیا تھا، ترجمہ کی جو ہے تحریک کو جاری رکھنے کے لیے قائم کیا تھا. وبدأت الترجمہ مع مطلع القرن التاسع عشر فی صورت جہود فردیہ. یعنی جو ہے انفرادی جو ہے کوششیں چل رہی تھی ترجمہ نگاری کی، لیکن یہ اجتماعی کوشش جو ہے ابھی تک نہیں ہوئی تھی، جو کہ محمد علی پاشا نے 1835 کے اندر مدرسۃ الالسن نامی جو ہے مدرسہ قائم کر کے جو ہے یہ کام انجام دیا. ٹھیک ہے. کان رفاع رافع التحتاوی من روادیہ، من رواد الترجمہ کون کون ہے، بہت سارے لوگ ہیں جس میں سے رفاع رافع تحتاوی بھی ہیں جو کہ ہمارے کورس میں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اول مطبعۃ دخلت البلاد العربیہ التي اسست فی لبنان سنہ 1610 من المیلادی. بتائیے اس کا جواب. یعنی وہ کون سی پہلی جو ہے مطبعہ ہے جو عربی ملکوں میں سے کسی ملک میں داخل ہوئی، اور وہ ملک کون سا ہے، لبنان ہے. کب ہوا، جب ہے 1610 کے اندر. المطبعۃ الاہلیہ. چلیے. اول مطبعۃ دخل البلاد العربیہ، دخلت البلاد العربیہ ہی مطبعہ دیر قزحیہ. ٹھیک ہے، جو کہ یہاں پہ جو ہے 4 نمبر میں جو کہ آپشن آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس کا نام یہ تھا، جو کہ لبنان کے اندر 1610 کے اندر بنائی گئی. اور جو ہے اس سے جو ہے عربی کتابیں جو ہے کس جو ہے حروف میں، حرف کرشونی میں جو ہے اس سے عربی کتابیں چھپا کرتی تھی. ٹھیک ہے. متى ظہرت المطبعہ الامیریہ، جس کا دوسرا نام مطبعۃ البولاق تھا، مصر میں محمد علی پاشا کے ہاتھوں کب یہ ظہور میں آیا. ٹھیک ہے. یہ سارے سوالات جو ہے نہضہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ ہمارا جو ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے جو ہے سلیبس کا. احضر نابلیون المطبعہ الاہلیہ فی مصر وذهبت معه. یعنی مطبعہ اہلیہ جو مصر کے اندر جو ہے نابلیون لے کر آئے تھے، وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا، ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا یا واپس لے گئے. وفی سنۃ 1821 من المیلاد ظہرت المطبعہ الامیریہ. اور 1821 کے اندر جو ہے
مطبع امیریہ جو ہے ظاہر ہوا کہاں پر؟ جس کو جو ہے مصر کے اندر، جس کو مطبع بولاق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے مطبع امیریہ اور مطبع بولاق ایک ہی ہے۔ اور دوسرا مطبع الکاسولیکیہ، یہ کہاں پر ظاہر ہوا؟ 1848 کے اندر بیروت کے اندر۔ اور مطبعۃ الجوائب جو ہے آستانہ کے اندر ظاہر ہوا کب؟ 1870 کے اندر۔ تو یہ ساری معلومات جو ہے آپ کو بالکل اچھے سے یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ من این بدأت الصحافہ؟ سر جی فرمائیے۔ جی یہ پچھلے سیٹ ایگزام میں سر آئے تھے یہ والا مطبع تو بلاک، لیکن سر وہاں آنسر دیا ہوا تھا 1820 سر۔ ہاں تو 1820 1821 دونوں آتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ 1821 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ تو آپ دونوں ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اگر سیٹ کے اندر ایگزام میں آیا ہوا تھا اور 1820 مانا گیا تھا تو اس کو بھی رکھ لیجئے، اور جو ہے 1821 کو بھی رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر سیٹ نے مانا ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 1820 کو جو ہے فوقیت دے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ایک بار آ چکا ہے۔ اور لیکن جو ہے اگر 1820 نہ ہو تو جو ہے 1821 کو جو ہے آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں، اوکے سر۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح کے جو ہے اختلافات جو ہے ایک سال کا جو ہے فرق جو ہے عام طور پر چیزوں میں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کے لیے پریشان نہیں ہونے کا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے ہم دونوں ڈیٹ یاد رکھ سکتے ہیں۔ من این بدأت الصحافہ العربیہ فی العالم العربی، یعنی عالم عربی کے اندر صحافت کہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان تینوں میں سے بتایا، مصر، لبنان یا سوریہ؟ عربی صحافت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہاں بالکل صحیح، مصر سے ہی جو ہے عربی صحافت کی شروعات ہوئی، اور عربی صحافت کی شروعات جو ہے کس کے ذریعے ہوئی؟ وقائع مصریہ کے ذریعے ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے جو ہے مجلات صادر ہوئے۔ كانت مصر المهد الأول للصحافة العربية للصحافة العربية حيث أنشئت سنة 1828 من الميلاد الوقائع المصرية، ثم تعاقبت على صدور صحف منها روزة المدارس۔ روزة المدارس کس کی ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ہے، علی باشا مبارک کی ہے، اور کب؟ 1870 کے اندر۔ اور احرام کس کی ہے؟ سلیم تقلا اور بشارہ تقلا کی ہے، جو کہ 1875 کے اندر۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ جو ہے احرام کے اندر جو ہے کس نے کام کیا ہے؟ ہمارے مشہور جو ہے شاعر ہے جنہوں نے اس میں کام کیا ہے، نام بتا سکتا ہے کوئی؟ خلیل مطران سر۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں مشہور شاعر، اور بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن میرے پوچھنے کا مقصد وہی بطران تھا جو کہ کسی نے بتایا، بہت اچھا۔ اول جریدۃ سیاسیہ ہزلیہ ظہرت بمصر، پہلی جو ہے سیاسی مذاقیہ جریدہ، ہزلیہ کہتے ہیں وہ جریدے جس کے اندر جو ہے سیاست کا جو ہے مذاق اڑایا جائے، اس کی کمیوں کو گنایا جائے، ٹھیک ہے؟ جو کہ مصر میں ظاہر ہوئی۔ جریدہ المؤید، جریدہ ابو نضارہ، جریدہ اللواء، اسی تینوں کے اندر آپ لوگ بتائیں۔ کسی نے کہا کوشچن فریش ہے۔ کوشچن فریش اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ جو ہے کوشچن کچھ ایسے نہیں ہے، یہی ساری چیزیں جو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہیں سے اس کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جو ہے بس جو ہے چیزیں ایک ہی رہ سکتی ہیں، سلیبس تو الگ ہو نہیں سکتا ہے، سلیبس وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے کوشچن کبھی جو ہے آسان بنائے جاتے ہیں، تو جو ہے اصل میں جب ہمیں پتا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بہت آسان کوشچن ہے، پرانے کوشچن ہے یہ، اور جب پتہ نہیں ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ مشکل ہو گئے۔ چلیے تو اس کا جواب جو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ چلیے، اخرج یعقوب سنو صحیفہ ابو النضارہ وهي اول جریدۃ سیاسیہ ہدلیہ ظہرت بمصر وكان ينقد فيها سیاست اسماعیل نقدا مرا۔
یعنی جو ہے یہ کس کا جریدہ تھا یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. یہ جریدہ یعقوب سنو کا تھا اور یہ جو ہے ابو نظارہ کے نام سے جانا جاتا تھا, اور یہ پہلا جریدہ تھا ہزلی جریدہ. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد جو ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں زیادہ تر کس کے جو ہے اسماعیل کی جو ہے حکومت پر جو ہے نقد کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. انشأ دار الکتب المصریہ فی 1870, جو ہے دار الکتب المصریہ کو کس نے قائم کیا 1870 کے اندر, یہ بتائیے. دار الکتب المصریہ. 1870 کے اندر علی پاشا موجود تھے. جو لوگ علی پاشا کہہ رہے ہیں, کیا 1870 کے اندر علی پاشا موجود تھے؟ انشئت المکتبات العامة لاحتفاظ التراث الإسلامي والعربي مثل أنشأ علي باشا مبارك دار الكتب المصرية في 1870 من الميلاد. ٹھیک ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. میرے خیال سے علی پاشا مبارک موجود نہیں تھے اس زمانے میں. سر یہ محمد علی بادشاہ نہیں ہے, یہ دوسرے جنہوں نے روضۃ المدارس کی بنیاد رکھی تھی, یہ وہی والے ہیں. مطلب علی یہ بادشاہ حاکم مبارک. نہیں. اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح 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 فرمایا آپ نے, بالکل صحیح. چلیے, تو 1870 کے اندر جو ہے اس کی بنیاد پڑی اور اس کو علی بادشاہ مبارک نے اس کو قائم کیا. بالکل صحیح. یہ محمد علی بادشاہ نہیں ہے, یہ دوسرے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے جی, چلیے. متى تخرج محمود سامی البارودی من المدرسہ الحربیہ, مدرسہ حربیہ سے محمود سامی البارودی جو ہے. اب دیکھیے, اب جو ہے شخصیات سے جب گفتگو ہونے لگی تو اب آپ لوگوں کو لگے گا کہ سوالات جو ہے آسان ہے, کیونکہ ان چیزوں کو آپ نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے. ارے غائب کیوں ہو رہا ہے؟ چلیے یہ بتائیے, 1851, 1853, 1854 کب جو ہے محمود سامی البارودی مدرسہ حربیہ سے نکلے؟ کچھ لوگوں کو کہنا ہے 51, کچھ لوگوں کو کہنا ہے 54. اوکے, دیکھتے ہیں کیا ہے. أتم دراسته الابتدائية عام 1851 من الميلاد والتحق بالمدرسة الحربية وهو في 12 من عمره, یعنی جو ہے 1851 میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ختم کر لی اور مدرسہ حربیہ سے جڑ گئے. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اس وقت ان کی عمر صرف جو ہے 12 سال تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وانتظم فيها يدرس فنون الحرب وعلوم الدين واللغة والحساب والجبر, وتخرج فيها سنة 1854 من الميلاد وهو في 16 من عمره, اور جو ہے وہ 16 سال کے تھے. ٹھیک ہے, چلیے. اتقن محمود سامی البارودی من اللغات, کون کون سی لغات جو ہے محمود سامی البارودی کو آیا کرتی تھی, یہ بتائیے. ما هي اللغات التي اتقن فيها محمود سامی البارودی, وہ کون سی لغات ہیں جس کے اندر جو ہے محمود سامی البارودی نے جو ہے مہارت حاصل کی تھی؟ بریرہ, سومیا, فائزہ, ملی, انارت, فخر الزماں, عائشہ. ریحان,
چلیے تو جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. سافر الى الاستانہ عام 1857 من المیلاد وتمکن فی اثناء اقامته هناك من اتقان الترکیہ والفارسیہ. تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب وہ آستانہ میں تھے تو اس وقت جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے, ترکیہ اور فارسیہ کے اندر جو ہے مہارت حاصل کی ہے. چلیے یہ اصل میں بینک والے کال کر کر کے پریشان کرتے رہتے ہیں. تو جو ہے سافر الى آستانہ عام 1000 یعنی 1857 کے اندر آستانہ گئے, اور آستانہ کے اندر ہی انہوں نے ترکیہ اور فارسیہ کی تعلیم حاصل کی. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری اب پراپر؟ ٹھیک ہے. تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر جو ہے کون سی تعلیم انہوں نے حاصل کی. تو آستانہ کے اندر ترکی اور فارسی سیکھی, اور جو ہے اس کے آداب کے ان کے آداب یعنی فارسی اور ترکی کے آداب کا مطالعہ کیا. اور جب یہ منفا میں تھے کہاں پر, سرندیپ کے اندر, تو وہاں انہوں نے انگلش سیکھی. اور عربی جب یہ مصر کے اندر تھے جو ہے, کیونکہ مصر کے ہیں اور مصر عربی ملک ہے, تو جو ہے ان کو عربی آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور جو ہے بارودی فائرتن جو لکھا ہوا یہاں پہ نیمونکس ہے, فا الف سے جو ہے آپ فارسی لے سکتے ہیں جو ہے, اور عین سے عربی, تا سے ترکی, اور جو ہے الف سے جو ہے نون سے جو ہے انگلش لے سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ صادق سر یہ بناتے ہیں, اگر وہ ہو تو مجھے بتا دے یہ کیا کیسے سمجھتے ہیں اس کو. صادق سر ہے کیا؟ چلیے یہ ان کی نیمونکس ہے, وہ جب پڑھاتے ہیں تو وہ اسی طرح سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ چیز صحیح سے. جی سر, سر فا کے بعد اگر الف رہے تو وہ فارسیہ ہوگا, اگر فا کے بعد الف نہیں رہے تو وہ فرانسیہ لینگویج ہوگا. اس کے مطلب یہاں 1 نمبر میں جو ہے فارسیہ, عربیہ, ترکیہ, انگلش. اوکے اوکے یہ ٹھیک. 4 اوکے اوکے چلیے. سافر محمود سامی البارودی الى قسطنطنیہ فی عہد وزارتی. کس کے جو ہے وزارت میں جو ہے محمود سامی البارودی جو ہے قسطنطنیہ کی طرف گئے تھے. کہ محمود سامی البارودی نے سفر کیا قسطنطنیہ کی طرف کس کی وزارت میں؟ محمد مشرف, انضمام الحق. 2 لوگوں کے جواب آئے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. یہاں پہ جو ہے اراؤنڈ جو ہے 38 لوگ ہیں. 3 4 5 6 7 8 9 10. ارے حضرات اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہے, ہاتھ کو تھوڑا سا موبائل سے ٹچ کرے. 11 12. چلیے تو اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. لما سافر خدیو اسماعیل الى الاستانہ سنة 1863 من المیلاد الحق البارودی بحاشیتی. یعنی جب خدیو اسماعیل جب آستانہ گئے 1863 کے اندر, تو جو ہے انہوں نے جو ہے کیا کر لیا, بارودی کو اپنے جو ہے حاشیہ نگاروں سے اپنے درباریوں میں شامل کر لیا, اور قسطنطنیہ کا سفر کیا جو ہے اسماعیل بادشاہ. وسافر محمود سامی البارودی الى القسطنطنیہ. محمود سامی البارودی نے قسطنطنیہ کا سفر کن کے ساتھ کیا؟ اسماعیل بادشاہ کے ساتھ کیا, اور مصر لوٹے انہی کے ساتھ, اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کا اچھا رشتہ بن گیا, اور جو ہے وہ سلاح الفرسان یعنی گھوڑ سواروں کی جو فوج تھی اس کے جو ہے سردار مقرر کر دیے گئے. ٹھیک ہے سر. جی جی سر انہوں نے سفر پہلے ہی کر رکھا تھا 1857 میں. خدیو اسماعیل جو ہیں یہ تخت پر 1863 میں آتے ہیں. تو نہیں وہ ان کا آستانہ کی طرف جو آستانہ میں موجود تھے محمود سامی البارودی, تو یہ کہہ جا رہا ہے لما سافر خدیو اسماعیل الى آستانہ. جب خدیو اسماعیل وہاں جو سے ہے آستانہ قسطنطنیہ. گئے 1863 میں, ٹھیک ہے, اس کے جی بعد سر. قسطنطنیہ دونوں ساتھ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا سر. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے قسطنطنیہ جو ہے کیا کہتے ہیں, خدیو اسماعیل پاشا, خدیوی اسماعیل پاشا اور محمود سامی البارودی جو ہے ساتھ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ 1857 کے اندر جو ہے یہ جا چکے ہوتے ہیں محمود سامی البارودی آستانہ, ٹھیک ہے, وہاں رہ رہے ہوتے ہیں 6 سال سے. تو اسی دوران جب 1863 ہوتی ہے تو اس کے اندر خدیو اسماعیل جب جو ہے اپنے شکرانے کا جو ہے نذرانہ پیش کرنے کے لیے جو ہے ترکی دربار میں جاتا ہے, تو وہاں پہ محمود سامی البارودی کو دیکھتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے, تو وہ جو ہے اس کو اپنے درباریوں میں شامل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد دونوں جو ہے مل ٹھیک ہے کر سر۔ جاتے ہیں. چلیے. سافر ٹھیک ہے، محمود سامی میں پہنچ- البارودی. محمود سامی البارودی نے جو ہے کہاں کہاں کا سفر کیا؟ بیروت فرانسہ، لندن مالٹا، اسبانیہ فرانسہ، لندن امریکہ، آستانہ فرانسہ، سودان اطالیہ. جی اس کا جواب دیجیے. اب تو جواب دے دیجیے. چلیے. آستانہ فرانسہ، لندن، قسطنطنیہ، یعنی یہ 4 جو ممالک ہیں دال نمبر اس کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا. اور لندن اور فرانسہ کس لیے گئے تھے؟ لیشاہد بعض الاعمال العسکریہ، تاکہ فوجی جو ہے کارکردگیوں کو دیکھ سکے. اور قسطنطنیہ کس کے ساتھ سفر کیا تھا؟ اسماعیل بادشاہ کے ساتھ سفر کیا تھا. اور آستانہ جو ہے خود اکیلے گئے تھے 1857 کے اندر. ٹھیک ہے. چلیے. تو اس کے آگے والا سوال دیکھیے. نفی البارودی عام 1882 الى جزیرۃ سرندیب ظل فی المنفى اکثر من. یہ سوال بہت آسان ہے اور بہت بار آ چکا ہے. اس کو جلدی سے جواب دے پھر ہم لوگ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. چلیے بالکل ٹھیک ہے. قررت السلطات الحاکمہ نفیہ مع زعماء الثورہ العرابیہ. اس سورے کا نام جو ہے سورہ عرابیہ ہے. ٹھیک ہے. جس سورے کے اندر جو ہے یہ شریک ہوئے تھے. یہ نام یاد رکھنے کا ہے. کب ان کو جلا وطن کیا گیا؟ دسمبر کے مہینے میں جلا وطن کیا گیا. اب مہینہ پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب مہینے کے ساتھ نام دیا ہو 1882 لکھا ہو, کیونکہ جو 1882 تو بہت مشہور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. الى جزیرۃ سرندیب, جس کو کولمبو بھی کہا جاتا ہے اور عاصمت سری لنکا کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں. سوال میں آ سکتا ہے کہ الى عاصمت سری لنکا, الى عاصمت فلا, الى عاصمت فلا, الى عاصمت فلا, اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. کولمبو نام بھی آ سکتا ہے اور سرندیپ نام بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سری لنکا تو آ ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے. وتعلم اللغة الانجليزية في ترنديب ظل في المنفى اكثر من 17 عاما فعاد الى مصر بعفاء عباس خدیو حلمی ثانی. اور کس کی معافی پر لوٹے تھے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ عباس خدیو حلمی ثانی کی معافی پر لوٹے تھے. اور کس مہینے میں کس تاریخ کو لوٹے تھے؟ 1200 جو ہے 12 ستمبر 1899 کے اندر یہ لوٹے تھے. ٹھیک ہے. چلیے یہ والا سوال دیکھ. کف بصر البارودی فی اواخر عمرہ وہو فی. ٹھیک ہے. یعنی جب بارودی کی جو ہے آنکھ چلی گئی, جو نابینا ہو گئے, تو ان کی عمر اس وقت تقریباً کتنی تھی؟ جی جی ہاں مشرف صحیح فرمایا. اس کو سیلان بھی سیلان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نام سے بھی آ سکتا ہے اور اس کوشچن میں آیا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. چلیے یہ والا اگلے والا سوال کا جواب دیجیے. ان کی پیدائش کب ہے یہ بتائیے کوئی. اور وفات کب ہے؟ 1904. ٹھیک ہے. یعنی کل جو ہے 65 ایئر اراؤنڈ ہی زندہ رہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ جو ہے 70 لگا رہے ہیں وہ اس سوالات حل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جب تکا لگانا ہے تو جو ہے ہمیں جو ہے صحیح تکا لگانا ہے, صحیح طریقے سے لگانا ہے. ٹھیک ہے. کف بصرہ فی اواخر عمرہ وہو فی 60 سنہ من عمرہ. ٹھیک ہے. تو آخری حیات میں ہے نا. تو آخری حیات کا مطلب یہ تھوڑی کہ جیسے جو ہے مطلب مرنے سے دو دن پہلے, اور اگر اس سے بھی ہوگا تو جو ہے وہ جو ہے 65 سال کے تھے تو 70 سال کے تو ہوں گے نہیں وہ. ٹھیک ہے. جب 70 سال کی زندگی ہی نہیں پا رہی, فی السبعینیات تھوڑی ہے, فی السبعین ہے. ٹھیک ہے نا. فی 60 سنہ من عمری, یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر جہاں سے میں نے یہ سوال بنایا. ٹھیک ہے. 60 سال کی عمر میں جو ہے یہ اندھے ہو گئے اور بارودی کی وفات جو ہے 12 دسمبر 1904 کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 12 سپتمبر 1899 کو یہ واپس ہوتے ہیں. اوپر والے سوال میں دیکھیے. ٹھیک ہے. 12 سپتمبر 1899 کے اندر اور 12 دسمبر جو ہے 1904 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. چلیے
मुख्तार उल बारूदी, ये बताइए। मुख्तारातुल बारूदी, ये बारूदी की किताब है, इसके अंदर कितने अबवाब हैं, कितने अज्जा में? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूजीसी नेट वालों के लिए भी और जो है सेट वालों के लिए भी। जी रुकैया, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो मैं मैसेज करने जा रही हूँ, उसमें गलती से हो जा रही है। ओके, चलिए। इसके अंदर 7 अबवाब हैं और 4 अज्जा में ये किताब है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने जो है कितने शायरों को चुना है, जो है हमारे जो है 30 शायरों को चुना है। कहाँ से? जो है असर अब्बासी से। और ये शायरी जो है, उनकी जो शायरी ली है वो मुख्तलिफ अगराज में ली है। ऐसा नहीं है कि किसी रिसा के अंदर सारी शायरी हो, या हिजा के अंदर सारी शायरी हो, या फख्र हमासा के अंदर सारी शायरी हो, बल्कि जो है मुख्तलिफ अगराज की शायरी जो है इन्होंने जमा कर दी है। चलिए, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नीचे आ रहा है, औराकुल बारूदी ये क्या है? मजमुअत मकालात है, मजमुअत रसाइल है, मजमुअत दीवान है, या मजमुअतुन शायरिया है? जी 4-7-7-4-7-4-4-7, जो भी इंजमाम साहब जो भी कह दें उसको आप। तो इसका जवाब जो देखते हैं क्या है, ये मजमुअतु रसाइल है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये मजमुअतु रसाइल है, ये जो है औराकुल बारूदी, ठीक है। जो है पहले जो है रसाइल की सूरत में लोग चीजें लिखा करते थे, अपनी जो है आप बीती वगैरह को और दूसरी चीजों को, और जो है खतूत वगैरह को जो है, और उसको जमा कर दिया जाता था, वही है, ठीक है। ये जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो यही चीज मिलेगी, ठीक है, किताब के अंदर। बाकी जो है इसके अंदर कुछ इख्तलाफात भी मिल सकते हैं, बाज लोग मकालात भी कहते हैं, क्योंकि जो है चीजों को जब लिखी हुई चीज है तो लोगों ने समझा ये मकालात है, लेकिन असल में जो है क्या है, ये हमारे जो है रसाइल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वलीद अहमद शौकी फी, ठीक है। अब जो है बारूदी के बारे में हमने 10-12 सवालात कर लिए, जो कि काफी हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कर लिए हैं। अब जो है आगे देखते हैं अहमद शौकी के बारे में, कि अहमद शौकी जो है कब पैदा हुए, या कहाँ पैदा हुए, ये अब सवाल किया जा रहा है। सवाल बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस जो है पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं इस सवाल के। बिल्कुल हय्यल हनफी के अंदर पैदा होते हैं। वलीद अहमद शौकी बहय्यल हनफी बिल काहिरा, हय्यल हनफी कहाँ पर है? काहिरा के अंदर है। काहिरा कहाँ है? मिस्र के अंदर है। कब पैदा होते हैं? 1868 के अंदर पैदा होते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ज़हब अहमद शौकी इला फरंसा आम 1887 मिनल मीलादी लिदरासा, किस चीज के दरासे के लिए गए थे? हुकूक, अदब, तर्जुमा या तिब? 1 2 3 4 जवाब आता है। 5 शाइस्ता नजीर, आयशा, जो है रूना, फाइजा, फखरुज़्ज़मा। चलिए, हुकूक की जो है तालीम हासिल करने ये गए थे। अरसला खदेवी तौफीक अहमद शौकी, यानी किसने भेजा था वो भी हमें पता होना चाहिए। उसको भेजा था जो है खदवी तौफीक ने, ठीक है, जो है, और फरंसा की तरफ भेजा था, किस लिए? ताकि जो है हुकूक की तालीम हासिल करे, और 2 साल जो है मदरसत मुंबलिया में जो है वो गुजारते हैं, और 2 साल पारिस के अंदर गुजारते हैं,
ٹھیک ہے. مومبالیا ایک جگہ کا نام ہے, کسی مومبالیا میں ایک مدرسے کے اندر گزارتے ہیں اور 2 سال پیرس کے اندر گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. قرأ احمد شوقی عند بعض الشعراء الفرنسيين شعرا تاريخيا رائعا بعنوان لفيكتور هوجو. جو لوگ میرے کورس والے ہیں ان کا غلط نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیز میں نے پڑھائی ہے. قرأ عند بعض الشعراء الفرنسيين شعرا تاريخيا رائعا مثل اساطير القرون لفيكتور هوجو. یہ اساطیر القرون ہے, کس کی ہے؟ ویکٹور ہوگو کی ہے. اس کی تعلیم جو ہے احمد شوقی نے حاصل کی. یہ سوال کیوں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آگے جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھیے. وَيُنَظِّمُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ قَصِيدَتَهُ الطَّوِيلَةَ كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيلِ. اور انہوں نے اسی طرز پر اپنا جو قصیدہ کبار الحوادث فی وادی النیل لکھا ہے, ملحمہ رجزیہ ہے, جو کہ عرض فیہا لتاریخ تطور الحضارہ المصریہ. اس کے اندر جو ہے حضارہ مصریہ کی جو ہے تاریخ ذکر کی گئی, تطور کی تاریخ ذکر کی گئی ہے. کب سے؟ منذ ایام الفراعنہ, فرائنہ کے دنوں سے, حتی ظہور الاسلام, اسلام کے ظہور ہونے تک. وَأَلْقَاهَا فِي مُؤْتَمَرِ الْمُسْتَشْرِقِينَ, اور جو ہے اس جو ہے کبار الحوادث فی وادی نیل کو جو ہے مستشرقین کے جو ہے ایک جو ہے کانفرنس میں پیش بھی کیا. الذی انعقد بجنیف, جو کہ جو ہے جنیف کے اندر جو ہے منعقد ہوا. کہاں؟ سویسرا میں 1894 کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جو ہے یہ کس کے طرز پر لکھی گئی ہے؟ کبار الحوادث فی وادی النیل جو ہے اساطیر القرون جو ویکٹور ہیگو کی ہے, اس کے جو ہے طرز پر یہ کتاب, یہ جو ہے قصیدہ پورا لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کیا ہے. من نظم على السنة الحيوان شعرا على نسق ما قرأه في الفرنسية للشاعر لا فونتین. السنت الحیوان کے جو ہے جانوروں کے زبان پر, معنی جانوروں کے زبانی, کس نے جو ہے شعر کو نظم کیا ہے اور کس کے طرز پر نظم کیا ہے؟ فرانسی شاعر لا فونتین کے طرز پر نظم کیا ہے. اس بار جو ہے جو لوگ یو جی سی نیٹ کی جو ہے وہ دیے ہوں گے, پیپر دیے ہوں گے, سلیبس ایک ہی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں, کیونکہ ان کے اس میں پوچھا گیا تھا بدر شاکر سیاب جو ہے کس سے متاثر ہے. تو جو ہے اس طرح کے سوالات جو ہے ان کو آ سکتے ہیں دونوں لوگوں کو. ٹھیک ہے, کیونکہ پیپر بنانے والے تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں. چلیے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو بھی آپ لوگ جو ہے یاد کر لیجئے. تاثر احمد شوقی بالثقافہ الفرنسیہ والشعراء الفرنسیین واقبل على قراءة ویکٹور ہیگو ودی موسے ولا فونتین ولامرتین لارسینا مولیز. ان تمام جو ہے شعراء اور جو ہے ادبا کو انہوں نے پڑھا ہے. کس کے بارے میں ہے؟ احمد شوقی جو ہے اس کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی جیم نمبر اس کا جواب ہے. چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کیا ہے آپ کے لیے. يتبادل احمد شوقی الرسائل خلال اقامته المنفى مع اصدقائه. یہ وہ سوال نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ جو ہے احمد شوقی کا چل رہا ہے تو احمد شوقی جواب دے کے نکل جائیں گے. سوال بہت
اچھے بنائے ہیں صادق سر نے. سارے سوالات جو ہمارے بناتے ہیں وہ صادق سر بناتے ہیں. وہ حاضر ہیں لیکن وہ بول نہیں رہے ہیں کچھ. یہ بتائیے. کیا خاموش ہیں آپ لوگ؟ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں؟ 38 لوگ ہیں، سبھی لوگ جو ہے بس خاموشی سے جو سما پر اکتفا کیے ہوئے ہیں. ایسے کیسے کام چلے گا؟ تکا دینا ہے. صحیح. خلال اقامته في المنفى لم تنقطع صلته بمصر فكان يتبادل الرسائل. یعنی جب جو منفا میں تھے، کون منفا میں تھے؟ احمد شوقی. کہاں گئے تھے منفا کے اندر؟ جو ہے وہ اسپینیا گئے تھے، اسپین گئے تھے. ٹھیک ہے. تو جو ہے رسائل کا تبادلہ کیا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. قاہرہ میں جو موجود تھے وہ دوست، ان کے ساتھ. اور یہ کون تھے؟ حافظ ابراہیم اور اسماعیل صبری. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ 1 نمبر ہوگا اس کا جواب. اور 1 نمبر جواب کسی نے نہیں دیا ہے. نہیں، رونا نے دیا ہے. آخر میں دیا ہو چاہے، لیکن دیا ہے اس نے. چلیے بہت اچھی بات ہے. گڈ. اتقن احمد شوقی من اللغات. احمد شوقی کو کون کون سے لغات آتے تھے یہ بتائیے. یہاں پہ نجم العارفین ہے کیا؟ جی سر ہے. آپ کو وہ مل گیا، پارسل مل گیا؟ کون پارسل سر؟ اوکے. نہیں آپ کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا. سوری کنفیوژن ہو گئی مجھے. سوری فار دیٹ. ان کو تو یونانی بھی آتا ہے، بٹ یہاں پہ یونانی نہیں ہے. جو نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، جو ہے اس کو دیکھیے. ان 4 آپشن میں سوالات ہمیشہ وہ ہوتے ہیں کہ ان 4 آپشن میں اپروپریٹ آنسر دیجئے. سب سے بڑھیا آنسر جو ہو سکتا ہے وہ دیجئے. ٹھیک ہے. العربیہ، الفرنسیہ، الترکیہ، الاسبانیہ. ٹھیک ہے. یعنی جو ہے عربی آتی تھی، فرانسیسی آتی تھی، ترکی آتی تھی، اسپینش آتی تھی. ٹھیک ہے. شوقی من حیث الثقافہ فقد حدق العربیہ والفرنسیہ وتلقن الترکیہ فی بیتی. ٹھیک ہے. عربی اور فرنسی حاصل کیا اور ترکی کو اچھا کیا اپنے گھر میں. ولیکن اثرها لم يكن واسعا فی فنه سوى بعض أبيات ترجمها وأثبتها في ديوانه. أما تيارا العربية والفرنسية فيجريان واضحين في شعره. وتعلم اللغة الإسبانية خلال فترة نفيه. تو یہ بھی پتہ چلی کہ اسپینش انہوں نے کہاں سیکھی تھی؟ جب اسپین کے اندر جو ہے ان کو نفی کی گئی تھی تو وہاں سیکھی تھی. اور ایک ہم لوگ ہیں کہ عربی جو ہے پچھلے 10-15 سال سے پڑھ رہے ہیں، پھر بھی جو ہے اکثر جگہوں پہ پھنستے ہوئے دکھتے ہیں. شوقی افت الاسبانیہ، یہاں پہ شاید وہی ہے. عین سے جو ہے عربیہ ہے، فا سے فرنسیہ ہے، اور تا سے ترکیہ ہے، اور اسبانیہ جو ہے اس کے اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. شوقی افت الاسبانیہ. من ساغ على نسخ قصیدة النونیة لابن زیتون وكذلك ساغ سینیته على نسخ قصیدة البختری فی ایوان کسرا. وہ کون شخص ہے جس نے اپنا نونیہ لکھا ابن زیتون کے طرز پر، اور اسی طرح اپنا سینیہ لکھا بختری کے طرز پر؟ یہ بتائیے. اس سوالات کا جواب دیجیے. اس سوال کا جواب دیجیے. جو لوگ ابھی نئے آ رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو ایڈ کر لیا جائے. یہ لوگ جو وقت پہ نہیں آئے ہیں کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ چلیے اس سوال کا جواب دیکھ لیتے ہیں کیا ہے.
साका अहमद शौकी अला नस्ख़ क़सीदत नूनियत लिइब्न ज़ैदून, ये अहमद शौकी है, इनका भी एक नूनिया मौजूद है। अगर पूछ लिया जाए मन क़रज़ा क़सीदतन नूनियतन फ़िल अस्रिल हदीस, ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। इसी तरह इनका भी एक सीनिया है जो बोहतरी के तर्ज पर है, ऐवान किस्रा के, जो अब ऐवान किस्रा के उसमें लिखा था बोहतरी ने, उसी के तर्ज पर है। अब आपका ये काम है कि अहमद शौकी के नूनिया का एक बैत, पहला बैत, और इसी तरह जो है उनके सीनिया का पहला बैत देखकर जो है अपने नोट में लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इनके दोनों बहुत मशहूर कसीदे हैं, ठीक है, ये आपके फायदे की चीज है। कसीदतहु व मुअश्शहतहु फी अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, उनका कसीदा है और उनका मुअश्शहा है अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के बारे में। अब ये बताइए, ये सवाल अगर असरे हदीस में आया है तो जो है हम जो है पकड़ लेंगे थोड़ा सा जो है यहाँ पे देख के, लेकिन जो है अगर कॉमन सवाल ये आ जाए तो कितना मुश्किल सवाल हो जाएगा ये। अगर ऐसे ही जो है उस टाइम हमें पता ना हो कि हम 7th यूनिट की चीजें कर रहे हैं तो कितना मुश्किल हो जाएगा, सोचिए इस सवाल। मुशर्रफ ने कहा है 2, जाहिद हुसैन ने कहा है 4, शाइस्ता ने कहा है अहमद शौकी, फायजा ने कहा है दाल, रेहान ने कहा है दाल। ये कुछ ही लोग हैं जो माशाल्लाह जो है बराबर जो है जवाब दे रहे हैं, बाकी सभी लोग तो बस अस्सिमा अल-इक्तिफा अला सीमा कर रहे हैं। अहमद शौकी व कज़ालिक रसा शौकी, अहमद शौकी वो शख्सियत है जिसने जो है अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के जो है के लिए एक मुअश्शहा और कसीदा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग जो है आसानी है हमारे लिए जो है कि जो है हम 7th यूनिट की चीजें कर रहे हैं तो हम अहमद शौकी और मारूफ रसाफी में से किसी में जो है तुक्का लगाते, लेकिन उसमें भी जो है बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया। लेकिन जब कॉमन ये सवाल आ जाएगा तो इब्ने अब्द रब्बी के अलावा जो है मैं यकीन है कि 90% लोग इब्ने अब्द रब्बी ही लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने शेख मोहम्मद अब्दा और मुस्तफ़ा कामिल और जो है अपने वालिद साहब और मोहम्मद अली जौहर, ये बात याद के रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद अली जौहर का भी जो है किसने जो है रिसाला लिखा है, अहमद शौकी ने लिखा है। मोहम्मद अली जौहर कौन है, जामिया के फाउंडर्स में से हैं, उनका जो है रिसाला लिखा है। लिमन क़िस्सतु दल्ल व तैमान, अब दिलो तैमा भी कहा जाता है इसको। ये बताइए, ये सवाल आसान है, बहुत मुश्किल नहीं, जल्दी से बताइए फिर मैं आगे बढ़ूँ। फिर थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए, ये कसीदा ये जो किस्सा है ये किसका है, अहमद शौकी का है। इसी तरह लादियास व बिनताउर नामी किस्सा भी इनका है, जिसके अंदर बिनताउर जो है एक शायर है, उससे जो है गुफ्तगू होती है, उससे बातचीत होती है, उसी को किस्सा के अंदाज में इन्होंने पेश किया है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखने का है, ठीक है। आप लोगों को शेयरिंग दिख रही थी?